بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 398 ہے، جس کا عنوان ہے باب النہی من اکل ثوما او بصلا ان یحضر المسجد۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ ابھی قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابا بكر رضي الله عنه قال اني رايت كأن ديكا نقرني 3 نقرات واني لا اراه الا حضور اجلي وان اقواما يأمرونني ان استخلف وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضِيعَ دِينَهُ وَلَا خِلَافَتَهُ وَلَا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عنهم راض وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما شكل عليهم من أمرهم ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد امر به فاخرج الى البقيع فمن اکلهما فلیمتهما طبخا۔ حضرت معدان بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعے کے روز خطبہ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا ایک مرغ ہے اور اس نے مجھے 3 بار ٹھونگے ماری ہیں، اور میں اس خواب کو یہی خیال کرتا ہوں کہ میری اجل آ پہنچی ہے، یعنی یہی اس کی تعبیر ہے۔ بعض لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خلیفہ اور اپنا جانشین مقرر کر دوں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اور خلافت کو اور اس چیز کو جسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر مبعوث فرمایا ہے، یعنی قرآن کریم، اس کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اگر میری موت جلدی آ جائے تو خلافت ان 6 افراد کے باہمی مشاورت سے طے ہوگی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے، اور میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ اس خلافت کے معاملے میں طعن کرتے ہیں، میں نے اپنے اس ہاتھ سے انہیں اسلام پر مارا ہے۔ اگر وہ ایسا کریں، یعنی خلافت کے معاملے میں طعن کریں، تو وہ اللہ کے دشمن اور کفار و گمراہ ہیں۔ پھر یاد رکھو میں اپنے بعد کلالہ سے زیادہ اہم مسئلہ کوئی نہیں چھوڑ کر جا رہا۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات میں اتنا رجوع نہیں کیا جتنا کلالہ کے بارے میں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھ پر کسی معاملے میں اتنی سختی نہیں فرمائی جتنی اس میں فرمائی، حتیٰ کہ میرے سینے میں آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیاں ماریں اور فرمایا اے عمر، اس معاملے میں تمہارے لیے گرمی کی آیت جو سورۃ النساء کے آخر میں ہے کافی نہیں ہے؟ اور اگر میں کچھ عرصہ زندہ رہا تو کلالہ کے بارے میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ ہر شخص خواہ قرآن پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا اے اللہ، میں تجھے گواہ بناتا ہوں ان لوگوں پر جو مختلف امصار و بلاد کے حاکم ہیں، میں نے انہیں حاکم بنا کر صرف اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں پر عدل و انصاف سے حکومت کریں اور انہیں ان کا دین اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ سکھائیں، اور ان کا جنگوں میں حاصل کیا ہوا مال غنیمت ان پر تقسیم کریں، اور جس معاملے میں مشکل پڑ جائے اسے میرے پاس بھیج دیں۔ پھر فرمایا اے لوگوں، تم جو یہ 2 درخت کے پھل کھاتے ہو، یعنی پیاز اور لہسن، میں ان دونوں کو برا سمجھتا ہوں، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب کسی شخص سے مسجد میں اس کی بدبو محسوس کرتے تو اسے مسجد سے نکالنے کا حکم دیتے، چنانچہ اسے مسجد سے نکال کر بقیع تک خارج کر دیا جاتا
لہذا جو اسے کھانا چاہے تو انہیں پکا کر ان کی بدبو زائل کر کے کھائے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ شارحین فرماتے ہیں کہ ظاہر بات یہ ہے کہ اس سے مراد نماز جمعہ کا باقاعدہ شرعی خطبہ ہے۔ یہاں سے ایک بہت ہی اہم فقہی نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے خطبے میں اس طرح کے اہم واقعات، تنبیہی خوابوں یا امت کی مصلحت کے امور کو ذکر کرنا بالکل جائز ہے۔ یہ باتیں لغو شمار نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں مسلمانوں کے لیے عظیم دینی مصالح، نصیحتیں اور عبرت کے پہلو چھپے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں اپنے ایک سچے خواب کا ذکر فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک مرغ نے مجھے 3 چونچیں ماری ہیں۔ ائمہ کرام نے اس خواب کی تعبیر یہ بیان فرمائی ہے کہ ان 3 چونچوں سے مراد خنجر کے وہ 3 پے در پے وار تھے جن کے نتیجے میں آپ کی زندگی کا وقت پورا ہونا تھا اور آپ کو جام شہادت نوش کرنا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ پر یہ قاتلانہ حملہ کرنے والا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا، جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا کافر غلام تھا۔ خواب میں قاتل کو مرغ کے روپ میں دکھانے کی لغوی اور علامتی وجہ یہ تھی کہ عربی زبان میں مرغ کو اس کی تیز آواز یا عجمیت کی وجہ سے علج سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ چونکہ وہ قاتل عرب نہیں بلکہ غیر ملکی عجمی تھا، اس لیے خواب میں اس کی تصویر ایک مرغ کی شکل میں دکھائی گئی۔ اس پورے واقعے کا تفصیلی پس منظر اور سیاق و سباق یہ ہے کہ شہادت سے کچھ دن پہلے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پیٹھ کے بل لیٹے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھائے اور عاجزی سے یہ تاریخی دعا مانگی: اے اللہ، میری عمر اب ڈھل چکی ہے، میری جسمانی قوت کمزور ہو گئی ہے اور میری رعایا بہت دور دور تک پھیل چکی ہے، لہذا اب تو مجھے اپنے پاس اس حال میں اٹھا لے کہ نہ تو مجھ سے فرائض میں کوئی ضائع ہو اور نہ میں کسی کوتاہی کا مرتکب ہوں۔ اس دعا کے چند ہی دنوں بعد آپ نے خطبے میں اپنے خواب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے 3 چونچیں ماری، اور اس خواب سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ وہ شہادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود میرے لیے مقدر فرما دی ہے، اور مجھے کوئی غیر عرب یعنی عجمی شخص شہید کرے گا۔ جیسے کہ پہلے واضح کیا گیا کہ مرغ کی تعبیر عجمی مرد سے ہی نکلتی تھی، اور آپ کی یہ پیشن گوئی اور خواب ہر بحرف سچ ثابت ہوا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ مستقل حکومتی پالیسی تھی کہ آپ کسی بھی غیر عرب یعنی عجمی بالغ شخص کو مدینہ منورہ میں مستقر رہنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، تاکہ دارالاسلام کی سیکورٹی اور نظم و ضبط برقرار رہے۔ لیکن اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے، جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک عجمی غلام ہے جو بڑھئی بھی ہے اور لوہار بھی، اس کی ان فنی مہارتوں میں اہل مدینہ کے لیے بہت سے فائدے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے مدینہ بھیج دوں۔ حضرت عمر فاروق نے مدینہ کے لوگوں کی ضرورت اور مصلحت کے پیش نظر اس شرط پر اجازت دے دی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اس غلام پر روزانہ کا ٹیکس 100 درہم مقرر کیا ہوا تھا، اور ایک روایت کے مطابق یہ 120 درہم تھا۔ اس غلام نے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر خراج کی زیادتی کی شکایت کی کہ مجھ سے زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اس کے ہنر اور کام کی نوعیت کو دیکھ کر فرمایا: تم جتنے بڑے بڑے کام جانتے ہو، اس کے سامنے یہ خراج کچھ زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ کافر عجمی انتہائی غصے اور غیظ و غضب کی حالت میں وہاں سے لوٹ گیا۔ کچھ دنوں بعد ایک مرتبہ پھر اس کا گزر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا، تو آپ نے اس کی حوصلہ افزائی اور ہنر کی جانچ کے لیے فرمایا: کیا یہ سچ بات ہے جو مجھے معلوم ہوئی ہے کہ تم نے کہا ہے کہ اگر میں چاہوں تو ایسی چکی بنا سکتا ہوں جو ہوا سے چلے گی؟ اس غلام نے انتہائی نفرت اور غصے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا: میں آپ کے لیے ایسی چکی ضرور بناؤں گا جس کا تذکرہ مشرق اور مغرب میں کیا جائے گا۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر فاروق نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کی جماعت سے فرمایا: اس غلام نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ اس گفتگو کے بعد وہ غلام چند دنوں تک موقع کی تلاش میں رہا۔ اس نے ایک خاص خنجر تیار کیا جس کے 2 پھل تھے اور اس کا دستہ بیچ میں تھا۔ وہ زہریلا خنجر اپنے کپڑوں میں چھپا کر ایک دن فجر کے وقت مسجد نبوی کے ایک اندھیرے کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ مستقل معمول تھا کہ آپ فجر کے وقت خود صفیں سیدھی کرواتے اور سوئے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرماتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز شروع کروانے کے لیے
اس جگہ کے قریب پہنچے تو اس ملعون نے اچانک اندھیرے سے نکل کر آپ پر وار کیا اور پے در پے 3 خنجر مارے۔ ان میں سے ایک خنجر آپ کی ناف کے نیچے لگا اور یہی وہ گہرا زخم تھا جو بالآخر آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ اس کافر نے صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر بس نہیں کیا بلکہ مسجد میں موجود دیگر نمازیوں پر بھی اندھا دھند حملہ کر دیا اور 13 صحابہ و تابعین کو زخمی کیا، جن میں سے 7 حضرات موقع پر یا بعد میں جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ دیکھ کر ایک جلیل القدر صحابی حضرت حطان بن مالک تمیمی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی چادر اس قاتل پر ڈالی اور اسے مضبوطی سے دبوچ لیا۔ جب اس اجمی مجوسی کو یقین ہو گیا کہ اب وہ بچ کر نہیں نکل سکتا اور پکڑا جا چکا ہے تو اس نے اسی زہریلے خنجر سے اپنے ہی گلے پر وار کر کے خودکشی کر لی اور واصل جہنم ہو گیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام کے نظم اور نماز کی حرمت کا پورا خیال رکھا۔ آپ نے فوری طور پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آگے بڑھا دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اس انتہائی نازک اور غمناک صورتحال کو سنبھالتے ہوئے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اور صدمے اور ازدحام کی وجہ سے قرآن کریم کی سب سے مختصر صورتیں یعنی والعصر اور انا اعطیناک الکوثر تلاوت فرمائی تاکہ نماز جلد مکمل ہو سکے اور امیر المؤمنین کی مرہم پٹی کی جا سکے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ اس واقعے کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس ملعون نے حضرت عمر فاروق پر اس وقت وار کیا جب آپ باقاعدہ فجر کی نماز شروع کر چکے تھے، یعنی تکبیر تحریمہ کہہ چکے تھے۔ حملے کے فوراً بعد زخمی حالت میں جب آپ کو مصلی سے ہٹایا گیا تو سب سے پہلے جو شخص آپ کے پاس پہنچے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شدید تکلیف کے باوجود ہوش سنبھالتے ہی پہلا سوال یہ کیا، ذرا دیکھو مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما باہر نکلے، تحقیق کی اور واپس آ کر بتایا آپ پر حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤ فیروز نے حملہ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کیا وہی کاریگر؟ حضرت ابن عباس نے جواب دیا جی ہاں وہی۔ یہ سن کر حضرت فاروق اعظم کی زبان سے نکلا اللہ اسے برباد کرے، میں تو مدینہ منورہ میں اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ اور پھر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھوں مقدر نہیں فرمائی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو یعنی جو سجدہ کرتا ہو، تاکہ وہ قیامت کے دن میرے خلاف سجدے کی دلیل نہ لا سکے۔ جب صحابہ کرام اور ارد گرد موجود لوگوں نے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہا اے امیر المؤمنین کوئی بات نہیں، آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، تو آپ نے زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کسی طبیب کو بلاؤ جو میرے اس زخم کا معائنہ کرے۔ چنانچہ عرب کے ایک ماہر طبیب کو بلایا گیا، اس نے زخم کی گہرائی جانچنے کے لیے آپ کو نبیذ پلایا تو وہ نبیذ زخم کے راستے خون کی سرخی کے ساتھ ملا ہوا باہر نکل آیا۔ پھر انصار کے ایک اور طبیب کو بلایا گیا، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا تو وہ دودھ بھی ناف کے نیچے لگے زخم سے بالکل اسی طرح سفید رنگ میں باہر نکل آیا۔ یہ دیکھ کر طبیب نے انتہائی احترام مگر صاف گوئی سے عرض کیا اے امیر المؤمنین اب آپ اپنی وصیت اور جانشینی کا عہد فرما دیجئے کیونکہ یہ زخم جان لیوا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کی سچی اور دو ٹوک تشخیص پر فرمایا تو نے مجھ سے سچ کہا، اگر تو اس کے علاوہ کچھ اور کہتا تو میں تجھے جھوٹا سمجھتا۔ جب آپ کو اپنی وفات کا یقین ہو گیا تو آپ کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رفیق غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں جگہ مل جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگے۔ جب یہ پیغام پہنچا تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ جگہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور والد گرامی کے ساتھ خالی تھی میں نے اپنے دفن ہونے کے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں اور انہیں یہ جگہ پیش کرتی ہوں۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے واپس آ کر یہ خوشخبری سنائی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم دنیا میں میرے نزدیک اس جگہ کی اجازت سے بڑھ کر کوئی چیز اہم اور عظیم نہیں تھی۔ لیکن اس عظیم خوشخبری کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تقوی اور خوف خدا دیکھیے، آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرمایا اے عبداللہ یاد رکھنا جب میری روح پرواز کر جائے اور میرا جنازہ تیار ہو جائے
تو مجھے چارپائی پر اٹھا کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے دروازے پر لے جا کر ایک بار پھر رک جانا، وہاں کھڑے ہو کر دوبارہ ان سے اجازت مانگنا اور عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اجازت مانگتا ہے۔ عمر کو امیر المؤمنین کہہ کر پکارنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب میں حاکم نہیں رہا۔ اگر وہ اس وقت بھی برضا و رغبت اجازت دے دیں تو مجھے اندر لے جا کر دفن کر دینا، اور اگر وہ حیا یا مروت کے بغیر منع فرما دیں تو پھر مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان یعنی جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ سبحان اللہ، یہ تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عدل اور احترام نفس، جو تاریخ انسانی کا سنہرا باب ہے۔ آگے بھی اس واقعے کے بارے میں مزید کچھ تفصیلات ہیں، تو ان کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔